بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حضرت صاحب جو بات فرما رہے ہیں اور ان کی باتیں بہت اچھی باتیں ہیں، تو پہلے آئیے یہ باتیں سنیں، پھر اس پر مزید بات کرتے ہیں۔ آج غزہ کے حوالے سے بھی جو پچھلے 12 گھنٹے کے اندر بیانات سامنے آئے ہیں، روح کانپ جاتی ہے آپ کی، روح کانپ جاتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کیا پلان کر رہا ہے۔ بیسیکلی بینجامن نیتنیاہو جو ہے اس نے دورہ کیا ہے امریکہ کا، وہاں پہ اس کی ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی ہے اور دونوں نے جو آپس میں اکٹھے مل کے فوٹو سیشن کیا ہے، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے یہاں تک بات کی ہے کہ جناب غزہ کی یہ جو پٹی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کرنے کا وقت آ گیا ہے، اور اس کے اندر امریکی فورسز کا بھی اگر استعمال کیا جائے گا یا امریکہ ہی اس کے اوپر بیسیکلی قبضہ کر لے تو بہت سی چیزیں جو ہے حل ہو جائیں گی۔ بلکہ انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ یہاں پہ جو مسلمان رہتے ہیں وہ اگر یہاں سے چلے جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ وہ تو خیر یہ پہلے بھی کہہ چکا ہے، اب اس نے اس کے اوپر جو ہے وہ دوبارہ اس اپنے اس بیان کے اوپر جو ہے یہ دوبارہ ریپیٹ کیا ہے اسے۔ جی وہ وہاں رہ کیا گیا ہے، وہ تو کچرے کا ڈھیر بن چکا ہے، ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے وہاں پہ جتنی بمباری ہوئی ہے، اور شرم نہیں آئی۔ آئی وانٹ ٹو سے دس، اس شخص کو شرم نہیں آئی کہ یہ ساری باتیں وہ اس شخص کے ساتھ بیٹھ کے کر رہا ہے، بینجامن نیتنیاہو کے، جس نے اس علاقے کو ملبے کا ڈھیر بنایا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں فلسطین جو ہے وہ شہید ہوئے، نہ بچہ دیکھا، نہ عورت دیکھی، نہ بوڑھا دیکھا، ایسے بمباری کی جیسے یہاں پہ ان وہ جو میزائلز تھے اور وہ جو جن ہیلی کاپٹرز کا استعمال کیا گیا، وہ اس طرح لگ رہا تھا کہ وہ ٹریننگ اپنے جو ہے وہ روٹین کے اوپر آئے ہیں، کوئی لحاظ نہیں تھا، کسی قسم کا کوئی لحاظ نہیں، نہ ہاسپٹل دیکھا گیا، نہ فرسٹ ایڈ دیکھی گئی، نہ ایمبولینس دیکھی گئی، جو نشانے پہ جو چیز آئی اس کو ویسے ہی تباہ کر دیا گیا۔ اور آج یہ صورتحال ہے کہ یہ امریکی صدر جو ہے وہ بینجامن نیتنیاہو کو ساتھ بٹھا کے کہتا ہے جی غزہ کی پٹی کے اوپر قبضے کا وقت آ گیا، وہاں کے مسلمانوں کو جو ہے نکالنے کا وقت آ گیا۔ یہ ہے وہ گرینڈ پلان ڈونلڈ ٹرمپ کا۔ میں اب یہاں پہ میں پوچھنا چاہوں گا، آئی وانٹ ٹو آسک دس تھنگ کہ اٹھے نا، کھڑے ہوں آج وہ پاکستان تحریک انصاف کے چمچے جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے اس شخص کو سپورٹ کر رہے تھے، آج کھڑے ہوں، آواز بلند کریں اپنی، دیکھیے فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، دیکھیے یہ شخص کتنی بغیرتی کے ساتھ جو ہے یہ کلیم کر رہا ہے کہ غزہ کی پٹی کے اوپر ہم قبضہ کریں گے۔ آج بولیے، اپنی آواز بلند کیجیے، آج کشمیریوں کے لیے نہیں کر سکتے تو کم از کم فلسطینیوں کے لیے کر لیجیے۔ میں کوئی آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ جناب یہاں پہ بنی گالہ کے اندر لوگوں کو اکٹھا کر کے ہیلی کاپٹر میں بٹھا کے ان کو فلسطین بھیجیں، مت کریں، آواز تو دیں۔ آج رچرڈ گنیل جو ہے اس کو ٹیگ کر کے کہیں تو صحیح، تجھے شرم نہیں آتی بے شرم؟ جو مظلوم ہے وہاں پہ آج ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا وقت ہے۔ تو آگے سے یہ کہتا ہے کہ جی ان کا گھر جو راکھ کا ڈھیر بن چکا ہے، وہ راکھ کے ڈھیر کا تو بیڑا گھر کھو گیا، تم یہ جگہ بھی چھوڑ دو، وہ جو راکھ کا ڈھیر ہے وہ بھی چھوڑ دو، جو تمہارے گھر تباہ ہوئے وہ بھی چھوڑ دو، یہ ملک چھوڑ کے چلے جاؤ، جہاں پہ تمہارے باپ دادا سب کی قبریں ہیں وہ سب علاقہ چھوڑ دو، کیونکہ جناب اسرائیلیوں نے یہاں پہ آ کے جو ہے بسنا ہے، کیونکہ جگہ ان کے لیے کم پڑتی جا رہی ہے، اس لیے جگہ خالی کر دو۔ کوئی شرم، کوئی حیا، کوئی اندر کا کوئی ضمیر یہ اجازت دے رہا ہے کہ اس شخص کی یہ بات اس طرح سنی جائے؟ تو جی باتیں ان کی بالکل درست ہیں۔ کچھ لوگ تھے ان سے امید رکھ رہے تھے کہ یہ کرے گا، مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہوگا۔ تو کفار کا جو بھی لیڈر ہوتا ہے وہ مسلمانوں کے لیے خیرخواہ نہیں ہوتا، ان کا کوئی رحم دلی نہیں ہوتا مسلمانوں کے ساتھ۔ اتنا اگر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے تو ہمارے لیے یہ فائدہ مند بات تھی اور کچھ نہ کچھ ہمیں حاصل ہو جاتا، لیکن ہم نے جہاں سے امید تھی وہ جگہ چھوڑ دی، اور جہاں امید نہیں ہے وہاں سے امید لگاتے ہیں، تو اس لیے آج مسلمان جو ہے وہ خسارے میں چل رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ رکھیں اور اللہ سے مانگے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائے اور ان کفار سے محبت نہ رکھے۔ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔